خواتین و حضرات آداب. اردو گر فیس بک لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ حضرات سے واقف ہیں کہ یہ دلی سیریس ہے کہ دلی کے وہ ادیب شاعر اور وہ اہم لوگ جو کہیں سے ہجرت کر کے دلی آئے یا دلی میں ان کی پیدائش ہوئی, دلی میں انہوں نے اپنا ادب تخلیق کیا, ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. اور یہ سلسلہ بہت طویل بہت دراز ہونے والا ہے. پروفیسر شمیم حنفی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ہمارے مہمان ہیں, اور اس پروگرام میں ہر بار ہمارے مہمان پروفیسر شمیم حنفی صاحب ہی رہا کریں گے. آج ہم سریندر پرکاش پہ کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات بھی اگر کچھ سریندر پرکاش کے حوالے سے جاننا چاہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے سوالات لکھیں تاکہ وہ سوال بھی اس گفتگو میں ہم لوگ شامل کر سکیں. شمیم صاحب بہت بہت شکریہ. جی جناب. جی سر, 60 کی دہائی میں جو کہانیاں لکھی گئیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں. 60 کی دہائی میں جو کہانیاں لکھی گئی ان پہ ایک اعتراض تو یہ ہے جو بہت اب پرانا بھی ہو گیا ہے, لیکن اب جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اب بھی نیا قاری جو ہے, آج کا قاری, اس کو پڑھنے میں کچھ دقت محسوس ہوتی ہے, اور ایک بار دو بار 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 اس کی ریڈنگ کرنی پڑتی ہے, تب جا کے وہ چیزیں کہیں سمجھ میں آتی ہیں. اس سے فوراً پہلے اگر آپ دیکھیں تو منٹو, بیدی, کرشن چندر, ان کی کہانیوں کو سمجھنے میں ہمیں اتنی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. شاید یہی وجہ رہی ہے کہ آج منٹو, بیدی, کرشن چندر, ان لوگوں کو پڑھنے والے لوگ, سمجھنے والے لوگ, پسند کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. تو 60 کی دہائی میں جو بہت ہمارے اچھے لکھنے والے جنہوں نے ادب تخلیق کیا, کہانیاں لکھی, ان کو یاد کرنے والے لوگ کم ہیں. تو اس کی کیا وجہ رہی؟ وہ جو دیکھیے زبردست صاحب, مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ 60 کے بعد کے لکھنے والے صلاحیت کے اعتبار سے اپنے پیشرووں کے مقابلے میں کم تر تھے. واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا مذاق اور مزاج جو ہے وہ یکساں نہیں رہتا, کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. اچھا قاری وہی ہے جو اپنے وقت کی تبدیلیوں کو اور اس کے مطالبات کو بھی سمجھتا ہو. جس طرح 60 سے پہلے کی شاعری سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر کہیں تو بھئی اب راشد اور فیض اور میرا جی کا انتقال تو ہر وقت پہلے ہو گیا تھا, لیکن یہ کہ ان کے مقابلے میں اب جو شاعری ہوئی جس کو ہم جدیدیت کے میلان سے کا نام دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ شاعری مختلف تھی بڑی حد تک, لیکن بہت اعلیٰ درجے کی شاعری ہوئی. خود ہمارے یہاں اور سرحد کے دوسری طرف بلکہ دنیا کے ان تمام ملکوں میں جہاں اردو شاعر جا کے آباد ہوئے, ساقی فاروقی انگلستان میں رہتے تھے, احمد مشتاق ہیوسٹن میں رہتے ہیں, اسی طریقے سے بہت اچھی شاعری ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا مزاج بدلا ہوا ہے. اب اگر ہم ایک ذائقے کے عادی ہو گئے تو فراق صاحب کا ایک شعر مجھے آپ سنتے چلیے, بہت دلچسپ لگتا ہے. انہوں نے کہا تھا مٹا ہے کوئی عقیدہ تو خون تھوکا ہے, نئے خیال کی تکلیف اٹھی ہے مشکل سے. تو نئے ذائقے کو قبول کرنے میں اور نئے خیال کو قبول کرنے میں, نئے اسلوب کو قبول کرنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے. افسانے کا معاملہ بھی ہے. افسانے کا یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک سنہرا دور تھا جس میں بیدی, منٹو, عصمت, غلام عباس, حیات اللہ انصاری, یہ سب لوگ, یعنی احمد ندیم قاسمی, اور ظاہر ہے کہ ان کے سر پر سایہ تھا پریم چند کا. تو پریم چند کی اہمیت تو ہمیشہ قائم رہے گی تاریخی اعتبار سے, لیکن ظاہر ہے کہ پریم چند کو پڑھنے والوں کی تعداد میں تخفیف ہونا فطری تھی اس کے بعد, اس لیے کہ مذاق بدلتا چلا گیا. لیکن یہ کہ سن 60 کے بعد جو افسانہ لکھا گیا اردو میں, اس میں ظاہر ہے کہ اس افسانے کی طرف اگر آپ اشارہ کر رہے ہوں جو علامتی تجریدی افسانہ تھا, تو واقع ہے کہ وہ مشکل تھا, اور اس کا ذوق لوگوں میں دیر سے پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی. انور سجاد تھے سرحد کے اس طرف, ہمارے یہاں بلراج بیندرا تھے مثال کے طور پر. یہ دونوں گویا کی ایک آئیکونک حیثیت ہے ان دونوں کی, اور ظاہر ہے کہ ان دونوں کے افسانے جو تھے بہت سے ان پڑھنے والوں کو جو ظاہر ہے کہ عادی نہیں تھے, وہ قرۃ حیدر اور انتظار حسین کے بعد جنہوں نے ظاہر ہے کہ انتظار حسین اور قرۃ حیدر کا معاملہ بھی رہا کہ شروع میں قرۃ حیدر کے بارے میں بھی خود ترقی پسند ادیبوں میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بھئی یہ کس قسم کے افسانے ہیں, پوم ڈارلنگ. عصمت نے ان کا مذاق اڑایا, یا یہ کہ کرشن چندر نے یہ کہا کہ ان کے سوائے پارٹیوں کو بیان کیا, اور کیا ہوتا ہے
یہ بصیرت بعد میں پیدا ہوئی جہاں ان کی قدر و قیمت کا لوگ اعتراف کر سکیں، نہ صرف ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر بھی۔ اور 1905 عیسوی میں تو نوبل لاریٹ اس سال جو صاحب تھے وہ اپنی تقریر کرتے ہوئے ایکسیپٹنس کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان کے عرب مشرق کے ایک ملک میں ایک چھوٹی سی زبان کی ادیبہ ہیں، یعنی اردو کی طرف اشارہ تھا، جو ایک بڑا نوبل اسٹف کہی جا سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو افسانہ لکھا گیا، جو منٹو بیدی، عصمت کریم چند اور غلام عباس اور کہنا چاہیے حیات اللہ انصاری کے بعد کا افسانہ، اس کو بدلنا تو تھا ہی، اس لیے کہ 1960 کے بعد کی زندگی بہت سے معاملات میں اس سے پہلے کی زندگی سے مختلف تھی۔ لیکن سریندر پرکاش، جن پر گفتگو کے لیے اس وقت ہم بیٹھے ہیں، سریندر پرکاش تو ان افسانہ نگاروں میں ہیں جنہوں نے بیانیہ جو مانوس جس سے تھے لوگ، اس کو ایک کہنا چاہیے کہ پھر سے زندہ رکھنے کی جو بڑی کامیاب کوششیں کی ہیں، ان میں سریندر پرکاش ہیں۔ ایک بد نصیبی ہماری تاریخ کی رہی ہے کہ بہت سے اچھے لکھنے والے یہاں سے وہاں گئے، یعنی پاکستان گئے، بہت سے اچھے لکھنے والے پاکستان سے آئے۔ سریندر پرکاش بھی ایک طریقے سے شرنارتھی تھے، ہمارے ہاں تو خیر شرنارتھی کا لفظ بہت جلدی ختم ہو گیا، وہاں مہاجر کا لفظ اب تک رائج ہے، لیکن ایک سریندر پرکاش بھی ظاہر ہے کہ لائل پور کے رہنے والے تھے اور بلراج مہندرا کی طرح، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی اپنی قسم کے ایک بہت عجیب و غریب افسانہ نگار تھے۔ تو انور سجاد کی کہانی کو سمجھنے میں لوگوں کو وقت لگا، اور بلراج مہندرا کے اچھا یہ بھی واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی کبھی تجربے کے نام پر اس قسم کے تجربے بھی کیے، جو ظاہر ہے کہ جو کہانی کا جو ایک مانوس جو ایک ماحول ہوتا ہے، فضا ہوتی ہے، ایک کردار ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، اس سے بہت مختلف تھی۔ اتنی علامت کی اور تجرید کی تاب کہانی نہیں لا سکتی تھی جس کا ان لوگوں نے، اسی لیے انتظار صاحب نے اپنے تیسرے مجموعے آخری آدمی میں ایک خط نئے افسانہ نگار کا نام جو ہے بلراج مہندرا کا نام، اس میں یہی لکھا ہے کہ بھئی یہ اور بعد میں بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ علامتی افسانہ اور تجریدی افسانہ جو تھا اس نے بہرحال افسانے کی ساکھ کو نقصان ایک طریقے سے پہنچایا، ظاہر ہے کہ بہت دنوں تک وہ نہیں چل سکتا تھا گنجائش۔ لیکن سریندر پرکاش کے ہاں تو معاملہ یہ نہیں، سریندر پرکاش تو بہت ہی فطری انداز کے لکھنے والے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سریندر پرکاش کا اسلوب جو ہے بڑی حد تک کریم چندر سے متاثر، اور اگر آپ دیکھیں تو کریم چند کے ہاں جو انشاء پردازی ملتی ہے، جو ایک کہنا چاہیے کہ بیان میں جو ایک خاص طرح کی رومانیت ملتی ہے، وہ آپ کو سریندر پرکاش کے ہاں بھی ملتی ہے۔ اور یہ ہماری تاریخ کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے بہت سے اچھے افسانہ نگاروں کے تجربے میں تقسیم کی اذیت جس طریقے سے آئی تھی، جیسے انتظار حسین کے ہاں آئی، جیسے قرۃ و حیدر کے ہاں، ظاہر کی تہذیب کو جو ایک کمپوزٹ تھی اس کو جو نقصان پہنچا اس سیاسی یعنی واقعے کے سانحے کے نتیجے میں، اسی طریقے سے ظاہر کہ بلراج کے ہاں یا سریندر پرکاش کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ بھی اپنا وطن چھوڑ کر کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد لیکن ایک دلی کے معاشرے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سریندر پرکاش کے جانے سے بھی وہی سناٹا پیدا ہوا ہے، جس طریقے سے زبیر کے چلے جانے سے یا کمار پاشی پچھلے ہفتے جیسے بات ہو رہی تھی، وہ اپنے ایک بالکل مختلف دلی کے بارے میں سوچے۔ دلی کی اذیت کو تو ناصر کاظمی نے محسوس کر لیا تھا کہ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سو، تو دلی پر ایسی تباہی میر صاحب کے زمانے میں بھی اجڑی تھی دلی، اور غالب کے زمانے میں بھی آپ اس زمانے کی بربادیوں کا حال ان کے اشعار کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک، اس ماحول تک۔ لیکن یہ کہ 47 کے بعد 1947 کے بعد تو ظاہر ہے کہ دلی کا رنگ ڈھنگ بالکل بدل گیا، اور ظاہر ہے کہ بالکل کردار بدل گیا اس شہر کا۔ خوشونت سنگھ نے اپنے ناول میں دلی میں اس کا ذکر کیا، 18ویں صدی کی دلی کو دیکھیے، 19ویں صدی کی دلی کو دیکھیے، اور 47 کے بعد کی دلی کو دیکھیے، لگتا ہے دو الگ بالکل دنیائیں ہیں۔ لیکن یہ کہ سریندر پرکاش کے ہاں تو خیر اچھی بات یہ ہے کہ اس نے وہ ایک بڑا نیچرل لکھنے والا تھا، فطری افسانہ نگار تھا، اس لیے شاید اس کے ہاں اس نے دنیا کا بہت سا ادب شاید نہیں پڑھا تھا، اور ظاہر کہ جو تجربے ہوئے تھے افسانے میں، جیسے ہمارے ہاں جو فضا پیدا ہوئی، جو کافکا کا رنگ، یا آپ یہ کہیں کہ بورخس کے رنگ کی کہانیاں، یا ہمارے زمانے میں جیسے مارکیز سے اور میلان کندیرا سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں نہ رہی ہوں گی، لیکن یہ کہ اس نے ایک بہرحال فطری انداز کی کہانی لکھی، اور اپنے زمانے کو کہنا چاہیے کہ اس کی جو فضا تھی اس کو درج کرنے کی کوشش کی، اور اس میں آپ اگر محسوس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سریندر پرکاش کے کچھ افسانے
میں 2-3 کا نام مثلا لیتا ہوں. بجوکا ہے, ایک بازگوئی ہے, رونے کی آواز ہے, دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم جس کے نام سے اس کا پہلا مجموعہ اسی نام سے چھپا تھا. خیر, تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کہانیاں تو ایسی ہیں جن کی حیثیت اردو میں بالکل ایک نہ صرف افسانے کی بلکہ ایک معیار بندی جن لوگوں نے جن افسانوں نے کی ان میں ہے یہ. اور ان میں ظاہر ہے کہ اب ان کا پورا عہد جو ہے عجیب طریقے سے سمٹ آیا ہے. بجوکا میں اور بازگوئی میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے جو ہمارے یہاں ایک بہت ہی المناک سانحہ ہوا تھا ایمرجنسی کا 1977 میں, ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہو کر کے اس نے سندر پرکاش نے کہانی لکھی تھی. تو وہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے. شمیم صاحب, بیدی, منٹو, کرشن چندر, پریم چند, ہم کسی کو بھی پڑھتے ہیں تو قاری کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے اگر وہ اس کے نام سے واقف نہیں ہے کہانی پڑھتے ہوئے کہ وہ کس کی کہانی پڑھ رہا ہے. یہ سب مختلف لکھنے والے تھے ایک دوسرے سے, لیکن جب ہم 60 کی کہانی کی طرف آتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اگر بلراج مہندرا کی کہانی پڑھ رہے ہیں تو اگر نام کے بغیر انور سجاد کی کہانی اس کے اوپر نام لکھ دیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انور سجاد کی کہانی ہے. دیکھیے, مجھے تو دھوکہ نہیں ہوتا. جی. اس لیے نہیں ہوتا کہ میرے پسند کے افسانہ نگار جو ہیں اس زمانے کے, اس میں سندر پرکاش بھی ہیں, بلراج مہندرا بھی, انور سجاد بھی ہیں. انور سجاد نے ایسی کہانیاں بھی لکھی ہیں, گائے اور چوراہا, جو کوپل کہ جو کہنا چاہیے کہ روایتی کہانی پڑھنے والے اگر نہیں ان کی داد نہیں دیتے تو ان کو یہ اپنے ذوق کے بارے میں کوئی شک کی نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن میری پسند کے جو افسانہ نگار ہیں ان میں کہنا چاہیے کہ جیسے خالدہ حسین ہے, خالدہ حسین کی کہانیاں کتنے لوگوں نے لکھی, ان کی جیسی کہانیاں کتنے لوگوں نے لکھی ہیں. لیکن خالدہ حسین کی کہانی میں تو دور سے پہچان لیتا ہوں. بلکہ پہلا جو مضمون میں نے لکھا خالدہ حسین پر, جو بلراج مہندرا کے ایک پرچہ نکالا تھا انہوں نے, معیار کے نام سے اس میں وہ مضمون چھپا تھا. اس ابتدائی نوعیت کا مضمون تھا. ظاہر ہے کہ بہت, اب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے وحشت ہوتی ہے. میں نے تو خیر اس کے بعد پھر سے ان کا جائزہ لینے کی کوشش کی مضمون میں, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کا رنگ بالکل مختلف ہے. اسی طرح سندر پرکاش کا رنگ بالکل مختلف ہے. بلراج مہندرا کی اور انور سجاد کی کہانیاں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں, زبان بھی بہت مختلف ہے. نیر مسعود کی کہانیاں, نیر مسعود نے بہت بعد میں لکھنا شروع کیا, لیکن ان کی کہانیوں کا رنگ بالکل مختلف ہے, بہت مختلف ہے. تو اس زمانے ضمیر الدین احمد, ظاہر کہ اسی زمانے میں ان کی کہانیاں, بلراج مہندرا نے خود شعور میں چھاپی ان کی کہانیاں, لیکن آپ دیکھیں تو الگ ہے. یہ صرف اس لیے کہ ہم نے ایک کہنا چاہیے ایک بات جو کہہ دی گئی کہ سب کی شاعری ایک طرح کی یا سب کے افسانے ایک طرح کے, ہم نے اس پر یقین کر لیا بغیر اس کے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کے. جب افراد مختلف ہیں اور کہنا چاہیے کہ ان کے تجربے مختلف ہیں تو کہانیوں کو بھی الگ الگ ہونا چاہیے. تو مجھے تو کبھی پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی. خالدہ حسین کی کہانی, سریندر پرکاش کی کہانی, بلراج مہندرا کی کہانی, یا اس زمانے کے اور جو کہنا چاہیے لکھنے والے ہیں وہ چاہے ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں, منشایات کی کہانی آپ پڑھیں, یا کہنا چاہیے کہ آپ اس زمانے کے دوسرے اکرام اللہ کی کہانی آپ پڑھیں, مسعود اشر کی کہانی پڑھیں, محمد سلیم الرحمن نے گرچہ بہت کم کہانیاں لکھی ہیں پڑھیں, سب کی کہانیاں الگ سے پہچانی جاتی ہیں. ایسا یہ نہیں ہے. اس کا کیا کیا جائے کہ سندر پرکاش کی کہانیاں جو ہیں جی وہ بآسانی قاری کی گرفت میں نہیں آتی. مثلا قاری کچھ کہانیاں اس کی ایسی ہیں جو مجھے بھی پسند نہیں آئیں, بہت سی کہانیاں اس کی. اور اظہار میں مثال کے طور پر انہوں نے باقر مہدی نے اس کی ایک کہانی مجھے تجزیے کے لیے بھیجی تھی تو میں نے معذرت کر لی کیونکہ میری سمجھ میں وہ کہانی نہیں آئی تھی. لیکن یہ کہ سندر پرکاش کی, میں نہیں سمجھتا کہ سندر پرکاش اپنے عہد کے بہت پیچیدہ اور مشکل لکھنے والوں میں ہے. اس کی کہانیاں, زیادہ تر کہانیاں بہت آسان ہیں. اکا دکا کہانیاں تو منٹو کی کہانیوں میں اگر آپ کہنا چاہیے کہ اگر آپ منٹو کی پھندنے کو اور ان کہانیوں کو اگر آپ اپنا معیار بنائیں تو ٹھیک ہے, آپ کو مشکل تھوڑی سی پیش آئے گی کیونکہ منٹو کی کہانیاں, ساری کہانیاں تو پھندنے جیسی نہیں ہیں. اچھا, دوسری چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو افتخار جالب کے اثر سے لسانی تشکیلات کا ایک دور چلا تھا, اس کا جو حشر ہوا, انتظار صاحب بہت ان پر ہنسا کرتے تھے, اکثر بات چیت میں بھی کہتے تھے اور لکھا بھی ہے انہوں نے کہ جو حشر لسانی تشکیلات والوں کا ہوا, مثلا سمیہ آہوجہ کی کہانیاں کتنے لوگوں نے پڑھی اور کتنے. لیکن یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ سریندر پرکاش سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں ہمارے زمانے کے قاری کا جس طریقے قاری
کو جس طریقے سے پرانی رائےوں نے غلط راستے پر لگایا، اس میں ایک غلط راستہ یہ بھی تھا کہ اب لکھنے والوں کے ہاں یکسانیت بہت ہے. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں، کیا ظفر اقبال کی غزل آپ کو احمد مشتاق کی غزل سے الگ نہیں لگتی؟ یا انور سجاد کا افسانہ آپ کو سریندر پرکاش کے افسانے سے الگ نہیں لگتا؟ اگر نہیں لگتا تو ہمیں کبھی کبھی اپنا حساب خود بھی کرنا چاہیے. قاری کا بھی تو امتحان ہوتا ہے. جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، کسی افسانے کو پڑھتے ہیں، تو وہ کتاب یا وہ افسانہ بھی آپ کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ آپ ظاہر کہ کن تعصبات کا شکار ہیں یا کس طریقے کی عادتوں کا شکار ہیں. ایک اس کا بھی جبر ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نہیں اچھی لگیں گی وہ چیزیں، لیکن یہ سریندر پرکاش میرے خیال میں ان لکھنے والوں میں ہے جو بہت نیچرل لکھنے والے. سریندر پرکاش نے تو ایک انٹرویو میں کہا ایک موقع پر، بلکہ اتفاق سے وہ انٹرویو سریندر پرکاش نے میں اس وقت ریڈیو اسٹیشن میں موجود تھا جب وہ ریکارڈنگ اس کی ہو رہی تھی، تو جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے دلچسپ لگی یہ بات اس کی، کہ اس نے کہا کہ صاحب جب انتظار حسین کی کہانیاں ہم نے پڑھی تو ہمیں لگا کہ یہ کہانیاں تو وہ ہیں جو میں لکھنا چاہتا ہوں. یعنی انتظار حسین سے ایک رشتہ اس کی کہانی کا قائم ہوتا ہے. تو انتظار حسین کا بیانیہ بھی بہت مشکل و پیچیدہ تو نہیں. کچھ کہانیاں آپ ظاہر کہ ان میں اس طرح کی آپ کو وہ نظر نہیں آئے گی جیسے ممتاز مفتی کی کہانیاں ہیں یا رام لال کی کہانیاں ہیں کہ آپ پڑھیں تو ایک پورا. لیکن یہ کہ بہرحال سریندر پرکاش کے ہاں ہر طرح کی کہانیاں ہیں. جی شمیم صاحب، اس میں جیسے ان سے پہلے لکھنے والے موجود ہیں، اگر ہم پریم چند کی بات کریں یا اور لوگوں کی، تو ایک فاصلہ تو ہے ہی. فاصلہ تو ہونا چاہیے. فاصلہ اگر نہ ہوتا تب مجھے حیرت ہوتی. لیکن پریم چند کا معاملہ بھی یہ ہے کہ میں بتاؤں آپ سے، پریم چند میرے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہے ہیں. میں پریم چند کی کہانیاں آپ نہیں پڑھتا اسی وقت، سوائے اس وقت کے جب مجھے کوئی گفتگو کرنی ہے یا مان لیجیے کوئی مضمون لکھنا ہے. میں نے پریم چند پر 3 مضمون لکھے ہیں جو ان کا جو انتخاب میں نے کیا ہے کہانیوں کا، جو ہندوستان میں چھپا، پاکستان میں بھی فوراً ہی چھپ گیا، وہاں کسی پبلشر نے بغیر میری اطلاع کے چھاپا تھا. خیر، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے پہلے مضمون میں پریم چند کی کہانیوں کی طرف سے بڑی اپنی ناآسودگی کا اظہار کیا ہے. لیکن پھر میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا کہ ایک آدمی اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ، تو میں نے پریم چند کی کہانیوں کو باقاعدہ پڑھنا، سمجھیے کہ میں نے کوئی 200 کہانیاں 250 کہانیاں تو پڑھی ہوں گی پریم چند کی، کچھ چھوٹ 300 زیادہ کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ پریم چند کے ہاں بہرحال آپ کو کچھ خوبیاں ایسی بھی ملتی ہیں جو اب ہمیں اچھی نہیں لگیں گی. ایک زمانے میں میرے خیال میں ارلی 60s کا واقعہ ہے، یہ سن 62 یا 63 کا، مجھے صحیح سن یاد نہیں ہے. ایک سیمینار ہوا تھا فکشن پر کلکتے میں، اور اس سیمینار کی رودات چھاپی تھی گیانودے نام کا رسالہ. اب تو گیان پیٹھ کی طرف سے دوبارہ نکل رہا نیا گیانودے، لیکن ایک اس وقت بھی نکلتا تھا، وہ ایک نمبر تھا. اس میں لوگوں نے کہا کہ بھئی آج ہمارے ملک کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں چھوا چھوت اور اس طرح کی چیزیں، طبقاتی تقسیم اور غربت عمارت کی سطحوں میں فرق، تو بھئی جو پریم چند کے زمانے میں تھا وہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک وہ جو آتھینٹسٹی آپ کو، بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ صاحب جب یہ سب ہو رہا ہے ہمارے ہاں، اچھوتوں پر مظالم ہو رہے ہیں، دلت ایک پورا کہنا چاہیے ان کا وہ کر رہے ہیں، ایک طریقے سے استحصال ہو رہا ہے، تو اس صورت میں پریم چند کی کہانیاں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت؟ مثلا وہ ہمیں گویا کہ ایک عملی طور پر وہ، لیکن سوال یہ ہے کہ لائبریریاں تو بند نہیں ہوتی، لکھا جاتا ہے. تو پریم چند کے ہاں ظاہر ہے کہ اگر آپ پریم چند کے معیار سے آپ پڑھیں گے سریندر پرکاش کو، پریم چند کی تربیت بالکل دوسرے خطوط. ایک شخص 1880 میں پیدا ہوا تھا اور ایک شخص پیدا ہوتا ہے 19ویں صدی کی چوتھی دہائی میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو فرق تو ہونا ہی چاہیے بالکل. لیکن سریندر پرکاش بہت باصلاحیت لکھنے والے تھے، اور ہمیں یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ سریندر پرکاش کے منشی پریم چند کا 36 میں انتقال ہو گیا، اور یہ کہانیاں آپ سن 60 کے بعد کی آپ باتیں کر رہے ہیں. تو سن 60 میں اور 30 سال میں تو ایک جنریشن، ایک نسل بدل جاتی ہے. تو سریندر پرکاش کو مختلف تو ہونا چاہیے تھا. اور سریندر پرکاش کی اس وقت کہانیوں میں اب تک دیکھیے بجوکا ہے، بازگوئی ہے، رونے کی آواز ہے، تلقارمس ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ کہانی، بہت سی کہانیاں اس کی ایسی ہیں سریندر پرکاش کی جو آج بھی کہنا چاہیے پڑھیں تو ہمیں مزہ آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ، لیکن کچھ کہانیاں اس کی ایسی بھی تھی جس میں اس نے اس طرح کے تجربے کیے اپنے زمانے کے رنگ کے مطابق جو لوگوں کو جلدی کہنا چاہیے ہضم نہیں ہو سکے. خود بلراج مہندra تو یہ کہا کرتے تھے بھائی اچھی کہانیاں ہم نے لے لی، خراب کہانیاں دوسرے رسالوں میں چھپیں. یعنی گویا کہ شعور میں جو چھپا اس کا، یعنی بجوکا یا بازگوئی، تو یہ اس کی بہترین کہانیاں تھیں.
میرا بھی خیال یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کی سب سے اچھی کہانیاں ہیں، ان میں یہ کہانیاں شامل ہیں۔ شمیم صاحب، انور سجاد، بلراج مہندرا، سریندر پرکاش اس زمانے میں جو لکھنے والے تھے، آپ سریندر پرکاش کو کہاں کھڑا پاتے ہیں ان سب کے بیچ میں؟ پہلی صف میں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی صف سے میری مراد یہ ہے کہ اس عہد میں اپنی بصیرت کے لحاظ سے وہ لوگ جو مجھے متاثر کرتے ہیں، تو اس میں نمبر دینے کا تو میں قائل نہیں ہوں کہ یہ کہوں کہ یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، نمبر 4 5، یہ سب تماشے تو میں کرتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ بتاؤں آپ سے کہ اچھے لکھنے والے جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، جو میری ذاتی پسند کی حد تک اگر آپ پوچھیں تو مجھے کچھ کہانیاں بلراج مہندرا کی، کچھ کہانیاں سریندر پرکاش کی، بہت سی کہانیاں خالدہ حسین کی مجھے بہت پسند ہیں، اور اس زمانے میں وہی زمانہ قرۃ حیدر اور انتظار حسین کا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی کہنا چاہیے کہ اپنا ایک طریقے سینئر تھے، تھوڑے سے عمر میں بھی بڑے تھے، اور وہ ہے، لیکن یہ کہ سریندر پرکاش بہر پہلی صف کے اس زمانے کے افسانے لکھا۔ اب دیکھیے بلراج کومل نے بھی افسانے لکھے، ایک مجموعہ بھی ان کا چھپا، کمار پاشی کا اس نے ذکر ہوا، اس نے افسانے لکھے، تو اب اچھا یہ بھی اچھے لکھے، بلراج کومل کی کہانیاں بھی بہت اچھی کہانیاں ہیں، دلچسپ کہانیاں ہیں وہ، لیکن یہ کہ ان کہانیوں میں ایک افسانہ اس کا بلراج کومل کا غالباً کنواں ہی اس کا نام ہے، لیکن اب اگر آپ پریم چند کی چوراہے کا کنواں اور بلراج کومل کی کنواں، وہ جو اگر اس کو ایک ساتھ پڑھیں اور یہ کہیں کہ ایک کہانی بہت وہ لگتی ہے، بھئی دوسری کہانی میں کچھ بلاغت، کچھ کہنا چاہیے، فاصلہ تو آپ سے پیدا ہونا چاہیے تھا، اور کچھ تجربے دنیا میں جو ادب لکھا جا رہا تھا اس کا رنگ ایک جیسا نہیں تھا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آج ہمیں مشکل لگتی ہیں، کل ہم کو آسان لگی، جیسے میرا جی کی شاعری، آج اس میں کوئی پیچیدگی محسوس جب ہوئی تھی میرا جی اور راشد کی شاعری اس وقت مشکل لگتی تھی، تو سریندر پرکاش کا ہی معاملہ یہ ہے، لیکن اس وقت جو کہنا چاہیے پاکستان میں کہانیاں لکھے، وہ شاہد حمید لکھ رہے ہیں، مرزا حامد بیگ لکھ رہے ہیں، آصف فرخی لکھ رہے ہیں، کیا یہ ساری اخلاق احمد لکھ رہے ہیں، کیا ان کی کہانیاں ایک جیسی آپ کو لگتی؟ نہیں لگتی، سب مختلف ہیں ایک دوسرے سے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے انسپریشن کے فیضان کے وسیلے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں بالکل، کسی نے مغرب کے کسی لکھنے والے سے گہرا اثر قبول کیا ہے، کسی نے مشرق کی روایت سے گہرا اثر قبول کیا ہے، تو یہ معاملہ سریندر پرکاش کا اور انور سجاد اور بلراج مہندرا کا بھی ہے۔ انور سجاد اور بلراج مہندرا کا رجحان تجرید کی طرف بہت رہا، ایبسٹریکشن کی طرف بہت رہا۔ انور سجاد نے اپنی کچھ کہانیاں جو لکھی، میں نے ان پر نوٹس بھی لکھے تھے ایک زمانے میں شعور کے ایک شمارے کے لیے، وہ بیماریوں سے متعلق کہانیاں جو ہیں، لیکن یہ کہ وہ کہانیاں اگر بعد میں لوگوں نے جب النس ایز میٹافر جیسی کوئی کتاب سوزان سونٹاگ کی وہ پڑھ لی لوگوں نے، تب لوگوں نے کہا کہ ہاں بیماری کا ذکر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، بیماری کا ذکر تو دنیا کے بڑے ادیبوں کے یہاں بھی ملتا ہے آپ کو، تو یہ صورتحال ہے۔ جی شمیم صاحب، انتظار حسین کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ سریندر پرکاش کے افسانے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم دھندلکے میں سفر کر رہے ہیں، کہانیوں میں کچھ دکھائی دیتا ہے، کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے، کیا اس سے ہم یہ مراد لیں کہ کہانی کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو کہانی کو کبھی تشریح کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ ہاں، لیکن انتظار حسین نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی رسالہ بہت دنوں سے ہندوستان سے نہیں آیا، اس امید سے اٹھاتا ہوں کہ شاید سریندر پرکاش کی نئی کہانی پڑھنے کو مل جائے، تو منتظر بھی وہ رہتے تھے۔ اور اب میں بتاؤں آپ سے کہ آج کل بہت نیر مسعود کا ذکر بہت ہو رہا ہے، یعنی باہر کی زبانوں میں بھی ان کے ترجمے ہوئے، اور پاکستان میں طالب علموں نے میں نے دیکھا مجھ سے نیر مسعود کا ذکر کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کیا خوبی آپ کو جی سی یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے ایک بار جو غالباً پی ایچ ڈی کر رہی تھی اس زمانے میں، کر لیا ہوگا اس نے، تو مجھ سے تو وہاں کے اساتذہ نے بات کہا جو پروفیسر ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی نیر مسعود کی کہانی پڑھتے ہیں، مزہ بہت آتا ہے، اچھی بہت لگتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ تو یہاں بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے سمجھ میں آنا یہ بھی ایک اضافی ایک تجربہ ہوتا ہے، کتنا سمجھ، اور ہم کس طرح سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کسی چیز کو 2+2 4 کی منطق کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، یا 2+2 5 کی منطق کے مطابق، جو ای کمنگس نے اپنے مجموعے کا نام رکھا تھا، شمیم احمد نے بھی اپنے مجموعے کا نام اردو میں بھی یہ وہیں سے غالباً اخذ کیا ہے، نقل کی ہے اس کی، تو یہ ہے۔ تو بہرحال سریندر پرکاش کی داد جن لوگوں نے دی میرے سامنے، ان میں وہ بھی تھے، انتظار صاحب بھی تھے، عینی آپا بھی تھی۔ عینی آپا تو اس زمانے میں سریندر پرکاش جب دلی آتا تھا بمبئی چلا گیا یہاں سے، اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ معاش کی تلاش میں گیا تھا، وہ فلمیں لکھنا اس نے شروع کر دیا تھا۔
تو یہاں ورنہ جب بھی دلی آتا تھا تو میرے گھر جب بھی آئے اس زمانے میں عینی آپا کلثوم حیدر یہیں چونکہ رہتی تھی، ہمارے اسی کالونی میں رہتی تھی، میں فوراً ان کو اطلاع کرتا تھا، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ بھی آ جاتی تھی، دن بھر بیٹھے ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے. یعنی وہ بہت ذہین آدمی تھا اور بہت ہی فطری لکھنے والا. یہ مجھے احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کا اس طرح کا ادب جس میں تجربے بہت ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کے ہاں اپج بہت تھی، زرخیزی بہت تھی اس کی طبیعت میں، اور زبان و بیان کے لحاظ سے تو وہ اتنا بے ساختہ اور برجستہ لکھنے والا تھا کہ اگر آپ نثر اس نے بہت اچھی لکھی ہے. بھئی یہاں اس کے زمانے میں جو لوگ افسانے لکھ رہے تھے ہندوستان میں، رام لال تھے، جوگندر پال تھے، مثال کے طور پر شرون کمار ورما تھے، کمار پاشی تھے، بلراج کمل تھے، بلراج مینرا تھے، یہ سبھی لکھ رہے تھے. یہاں غیاث احمد گدی تھے، تو بہت اچھی کہانیاں انہوں نے بھی لکھی، مجھے پسند ہے ان کی کہانی. لیکن یہ جتنے اچھے لکھنے والے تھے وہ سب ایک دوسرے سے مختلف لکھ رہے تھے. جیسے آج اگر آپ پڑھیں تو میں پڑھتا ہوں بہت سی کہانیاں، ادھر تو میں نے بالکل نئے لوگوں کی بعض چیزیں پڑھی صاحب، ناول بھی پڑھے ان کے، اور اب مجھے زیادہ دلچسپی انہی لوگوں سے رہ گئی ہے جو زیادہ کہنا چاہیے کہ میرے لیے نئے ہیں یا جن کو میں نے اب تک نہیں پڑھا تھا. تو مجھے واقعی خیال آیا کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور یہ کب کس شکل میں ظاہر ہو جائے اس کی پیشگوئی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو پریم چند کو معیار بنا کر کے ہمیں سریندر پرکاش کو نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن سر سریندر پرکاش کے ساتھ جیسے آپ نے ذکر کیا، عینی آپا کا ذکر کیا، انتظار صاحب کا ذکر کیا، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے ہم کسی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، کسی پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، کسی کو انڈسٹری بنا لیتے ہیں؟ جیسے آج کل ہم بھی دیکھ رہے ہیں منٹو کو، جیسے منٹو ہندوستان پاکستان میں آج کل جیسے نیئر مسعود پہ اب وہ بہت سالوں سے نہیں لکھ رہے تھے، وہ بیمار تھے، لیکن اب ان پہ پاکستان میں ان کی ساری کتابیں نہیں، 5 اگست کو ان پر ایک سیمینار لکھنؤ میں ہونے جا رہا ہے جی، اور یہاں ارشیا پبلیکیشن نے ان کی کتابیں چھاپی. تو ایک دم سے کوئی ہمیں اتنا اچھا لگنے لگتا ہے کہ یہ منظر عام پر آ جاتا ہے، تو اس میں ان کی رائٹنگ کا دخل زیادہ ہوتا ہے یا کچھ اور چیزیں اس میں؟ دیکھیں ان کی رائٹنگ کا بھی دخل ہوتا ہے، کبھی کبھی وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں، لیکن اس بات کا بہت دخل ہوتا ہے کہ تنقید، نقاد، میں سب تنقید سے بہت گھبراتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ میں خود تو تنقیدیں پڑھتا نہیں زیادہ، لیکن یہ کہ اس میں جو آپ دیکھیں گے کہ ایک رائے لوگ بنا دیتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے لوگ اس کا اعتراف، ایک جو رسمی قسم کی پی ایچ ڈیز ہونے لگتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک رائے جو بن گئی، اب اس میں صاحب نیّر مسعود سے دلچسپی ادھر لوگوں کو بڑھی ہے. ایک شاید اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں ادب کے ساتھ ساتھ کلچر اسٹڈیز کے میلان کو ایک نئی تقویت ملی، وہ چیزیں زیادہ دلچسپی سے پڑھی جاتی ہیں جن کا ایک کلچرل، ایک تہذیبی ایک پس منظر ہوتا ہے. سریندر پرکاش کو بھی اس نظر سے پڑھا جائے گا، اور پڑھ رہے ہیں لوگ، سچی بات ہے، لیکن نیّر کو اس طرف زیادہ. پھر یہ کہ نیّر کے ہاں جو ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ ایک بیانیہ جو دیکھیے والدین نے شاعری کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر نظم پوری طرح سمجھ میں آ جائے تو نظم کہاں سے ہوئی وہ. تو اسی طرح افسانے کے معاملے میں بھی یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اگر وہ آپ کے لیے دھندلا ہے افسانہ، یا کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ وہ افسانے کو سمجھنے میں آپ کو روایتی افسانے کے معیاروں کے بجائے آپ کو نئے معیار ڈھونڈنے پڑیں گے، تو ایک طرح کا ذہنی تساہل بھی ہوتا ہے پڑھنے والے میں، بہت ہوتا ہے یہ تساہل کہ کون اتنی محنت کرے، فوراً سمجھ میں آنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ بھائی کہانیاں تو فوری سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر ایک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار پڑھنے کے بعد بھی کہانی سمجھنے میں نہ آئے، ایسا کہاں اس کا ہوتا ہے؟ قصور ہے قاری کا یا اب یہ دونوں کو ہو سکتا ہے، لکھنے والے کا بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے نے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی آدمی جان بوجھ کے لکھتا ہے اس طرح کی چیزیں. دیکھیے میں اس کا ایک بات کا بہت قائل ہوں، پیکاسو نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جو آدمی گھوڑے کا ایبسٹریکٹ نہیں پینٹ کر سکتا اس کو کانکریٹ بھی نہیں پینٹ کرنا چاہیے. نہیں کہنا چاہیے اگر آپ فزیکل اس کے جو کہنا چاہیے کوئی، اگر آپ اس کو ایبسٹریکٹ بنانے کی کا حق اسی کو پہنچتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس کو ایک اس طریقے سے اس کی ایک جیتی جاگتی شکل میں جو اس کو پینٹ کر سکتا ہو. تو کہانی کا معاملہ بھی اگر کہانی آپ نے اپنے ماضی کی روایت سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ نے نہیں پڑھی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل کوئی نئی طرح کی کہانی لکھ لیں گے، تو اس طرح کا تجربہ کبھی کبھی ناکام. ہمارے ہاں تجربے کے نام پر افسانے میں بہت کوڑا کباڑا ہوا.
ایسے آپ دیکھیں عنوانات ایسے رکھے لوگوں نے اور کہانیاں ایسی، لیکن کیا حشر ہوا؟ کسی کی کتاب چھپی اور غائب ہو گئی کچھ دنوں کے بعد، اکثر ان کو نقادوں نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ اب کہاں گم ہو کر کے رہ گئے اگر آپ دیکھیں تو۔ بلراج مہنا نے اپنا مضمون جو لکھا تھا تنبولا کے نام سے، ایک بڑا کنٹروورشل مضمون ہے ان کا، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جدیدیت جو ایک میلان تھا مغرب کے ناراض برہم نوجوانوں کا، اس کو ہم لوگوں نے اس کو ایک تماشا بنا دیا، کھیل بنا دیا، اور اس میں اس طرح یہ کھیل تماشے شاعری میں بھی ہوئے، نثر میں بھی ہوئے، افسانے میں بھی ہوئے اس طریقے کے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے تجربے بہت دن نہیں چلتے، لیکن قصور دونوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں راشد کی شاعری پر جب لوگوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے، تو راشد نے کہا بھئی اگر شاعری پڑھنے والے یا یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ سال میں 2-4 نئے لفظ بھی سیکھ لیں تو کیا برا ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارے ہاں اب اگر آپ اس افسانے کو مثال کے طور پر آج جو اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں ہمارے یہاں، جیسے مثال کے طور پر خالد جاوید کی کہانیاں ہیں یا سید محمد اشرف کی کہانیاں، ذکیہ مشہدی کی ہیں، مجھے بہت پسند ہے صدیق عالم کی کہانیاں، اگر آپ ان سب کو اور یہ سمجھیں کہ ان کو ہم اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے ہم نے منٹو کی کہانیاں سمجھی ہیں یا پریم چند کی کہانیاں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایک دقت پیش آئے گی۔ تو ذہنی تساہل سے کام کبھی نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، دنیا کی بہت سی کتابیں ایسی ہیں زمرد جن کو آپ بہت سرسری انداز میں نہیں پڑھ سکتے، پاپولر لٹریچر کے انداز میں آپ نہیں پڑھ سکتے ان کو۔ وقت گزاری کے لیے سفر میں آپ نے اٹھا لیا ایک ناول پڑھ رہے ہیں تیرتھ رام فیروز پوری کا، اس طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے، یا ابن صفی کا کوئی ناول آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ توقع وہی اچھے بہت سے لکھنے والے جو کہتے وہ بھی اچھے لکھنے والے تھے، لیکن یہ کہ ہر چیز کا ایک الگ معیار ہوتا ہے، ہر سخن موقع ہر نقطہ مقام دارت والی بات جو انیس نے کہی تھی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ذہنی تساہل اس میں قصور پڑھنے والے کا بھی ہو سکتا ہے، لکھنے والے کا بھی۔ لکھنے والا ہمیشہ ایک معیار کی چیزیں نہیں لکھتا۔ اگر ایک معیار کی ڈھلائی کہانیاں کوئی لکھنا شروع کر دے تو ہمیں اس کی صلاحیت پر شک کرنا چاہیے۔ یہ اس کے معنی اس نے ایک فارمولہ بنا لیا ہے اور اسی طرح کہانیاں لکھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ منٹو نے جو کہانیاں لکھی کتنی اچھی کہانیاں ہیں منٹو کی۔ میں نے پریم چند کی کہانیوں کا جب انتخاب کیا اس زمانے میں ظاہر کہ بہت مشکل تھا میرے لیے بہت سی کہانیوں کو پڑھنا، لیکن میں پڑھ رہا تھا اور آخر میں ظاہر کہ ایک انتخاب تو 10-15 کہانیاں جو مجھے ان کی بڑی کہانیاں لگتی ہیں، ساری کہانیاں اس معیار کی نہیں ہیں۔ لیکن آپ کسی لکھنے والے کے مرتبے کا تعین ہمیشہ اس کی بہترین کوششوں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سریندر پرکاش کی بھی جو سب سے اچھی کہانیاں ہیں ان کی روشنی میں سریندر پرکاش کا جائزہ ہم کو لینا چاہیے۔ شمیم صاحب، ہندوستان اور پاکستان میں آپ ان چنندہ لوگوں میں ہیں جو پرانا ادب یا آپ کے کنٹمپریریز جو لکھ رہے تھے وہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو لکھنے والے ہیں ان سے بھی آپ بہت اچھے سے واقف ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری ایسے نئے لکھنے والوں کی کتابیں آپ کے یہاں موجود رہتی ہیں جو اب لکھ رہے ہیں، جن کا ایک شعری مجموعہ یا افسانوی مجموعہ آیا ہے۔ آخری سوال میں کروں گا، چونکہ فکشن کی بات ہو رہی ہے، سریندر پرکاش پہ بات ہوئی، اب نئی نسل جو ہے جو اب لکھ رہی ہے ہندوستان اور پاکستان میں، کچھ ایسے نام ہیں، جیسے آپ نے ہندوستان کے کچھ ناموں کا ذکر کیا، پاکستان میں ہندوستان میں کچھ ایسے نام ہیں جن سے آپ پر امید ہیں، جنہیں آپ کو لگتا ہے فکشن کے حوالے سے کہ وہ بہت اچھا فکشن لکھ رہے ہیں اور آج سے کچھ سالوں کے بعد وہ بھی اسی طرح اسٹیبلش ہوں گے، اسی طرح ذکر ہوگا جیسے آگے کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس وقت تو کہنا چاہیے کہ مجھے جو اچھے لکھنے والے لگتے ہیں اور جن کی تحریریں میں شوق سے پڑھتا ہوں، اور بھائی مثال کے طور پر دیکھیے کچھ لوگوں کی کہانیاں میں نے ایک زمانے میں مثلا مظہر الاسلام کی کہانیاں میں نے شروع میں پڑھی تو مجھے دلچسپ لگی تھیں وہ، اور لیکن پھر میں تھک گیا ان کو پڑھنے سے، اور میں نے پھر سوچا کہ بھئی اتنی محنت اگر مجھے کرنی پڑے گی تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو لیکن وہی صورتحال اس وقت ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر میں نے کئی لوگوں کے سامنے جب مرزا اطہر بیگ کے ناول کا ذکر کیا یہاں، تو بعض لوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھے اور ان کی کتابیں تو کسی نے نہیں۔ غلام باغ کا نام لوگوں نے سن لیا چونکہ یہاں بھی چھپ گئی وہ کتاب، لیکن یہ کہ مجھے ان کا مجموعہ 1 سے 0 تک بہت اچھا لگا تھا ان کا ناول، اور تیسرا ناول جو ہے ان کا یہ حسن کی صورتحال، یہ تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اور تو ایک مختلف طرح کی چیزیں، ادب میں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نئی چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اور
سریندر کے ساتھ تو یہ رہا کہ وہ بیچارہ بڑی جلدی ختم ہو گیا، بیمار بہت رہنے لگا، کیسی اچھی صحت تھی، قابل رشک، کیسا زندہ دل آدمی تھا، لیکن ایک آخری زمانہ میں نے اس کو دیکھا بمبئی جب منتقل ہونے کے بعد. اب ایک آدمی روزی کے لیے اس کو روز پتہ چلا کہ اسٹوڈیوز کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں فلم کے، اور کام ڈھونڈ رہا ہے وہ، اور اس کے بعد تو آخر میں میں نے اس کا وہ حال بھی دیکھا جو بہت ہی میرے لیے تکلیف دہ تھا. اس کی صحت جب خراب ہوئی ہے، جس تیزی سے خراب ہوئی، جیسے پرہلاد مہندرا کی صحت یہاں، لیکن سریندر پرکاش تو یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی کھڑا ہوتا تھا اور گر پڑتا تھا کرسی پر. تو یہ کیفیت تھی اس کی، شوگر ذیابیطس کی وجہ سے اس کا یہ حال تھا. تو امیدیں تو دیکھیے ہمیشہ کرنی چاہیے، اور لیکن یہ کہ اب مجھے وہ کمٹمنٹ مجھے کہیں کہیں بہت کم لوگوں میں دکھائی دیتا ہے. ادب کو زندگی کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک اپنا وہ بنا لے آدمی، ایک اوڑھنا بچھونا بنا لے. ایسے اب لوگوں نے کیریئر سے ایسا جوڑ دیا ہے اس کو، لوگوں کو شہرت کی اتنی طلب ہوتی ہے اور پیسوں کی اتنی طلب ہوتی ہے، اعزازات کی، انعامات کی اتنی طلب ہوتی ہے کہ بہت سی انرجی تو ان کی اس میں صرف ہو جاتی. تو یہ صورتحال ہے. لیکن بہرحال جو کچھ پاکستان میں بھی جو لوگ لکھ رہے ہیں، میں پڑھتا ہوں ان کی تحریریں، اور سب تو نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ سب ملتی بھی نہیں چاہیے. دوسری یہ خرابی یہ پیدا ہوئی ہے کہ صاحب اتنے موٹے موٹے ضخیم رسالے نکلنے لگے ہیں. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مہینے میں جو میں صفحات گنتا ہوں تو معلوم ہوا کہ 4-5 ہزار صفحے کا مواد ہے. اب کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سی پرانی کتابیں میں نے نہیں پڑھی. میں تو پرانے رسالے بہت شوق سے پڑھتا ہوں اب بھی، اور پرانی کتابیں بھی. تو یہ پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے زمانے میں ادب اب شاید ہماری ترجیحات میں شامل، بہت کم لوگ ہیں جن کی ترجیحات میں ادب شامل رہا ہو، وہ اس طریقے سے پڑھتے ہوں. سب کچھ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو میرے خیال میں غلط ہے. لیکن یہ کہ بہرحال لکھا جا رہا، اچھے لکھنے والے ہیں، وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. وہاں کے رسائل مجھے وہاں زیادہ، اردو کو اپنی یہاں اپنی بقا کی فکر جس طریقے سے ہے، اور ظاہر ہے کہ اردو کے سامنے جو مسائل ہیں، اسکول لیول پر آپ دیکھیں فیڈ بیک نہیں ملتا ہے تو اعلیٰ ادب کہاں سے پڑھ لیں گے لوگ؟ اردو جاننے والے ایک پوری کہنا چاہیے کہ آزادی کے بعد جو صدمے اردو نے اٹھائے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی تو ایک الگ کہانی ہے. ظاہر ہے کہ اتنی مایوسی آپ کے یہاں چاہے نہ ہو کہ یہ گویا کہ آخری سواریاں تھیں، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اردو کو ایک بہرحال ایک آزمائش سے تو گزرنا پڑا ہے یہاں. اور اس صورت میں اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بہرحال لکھنے والے یہاں بھی اچھا لکھ رہے ہیں اور وہاں بھی بہرحال. لیکن اچھے لکھنے والوں کی تعداد، اگر ایک اچھا لکھنے والا ہوتا ہے 10 خراب لکھنے والے ہوتے ہیں. یہ تو میرے خیال سے ہمیشہ رہا ہوگا. جی ہمیشہ رہا ہے، ہر زمانے میں. یہ مشو خواجہ کہا کرتے تھے کبھی کبھی کہ صاحب دیکھیے آپ یہ تذکرے جو رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں جن شاعروں کا ذکر ہے ان کے مقابلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو ان کی تعداد تو غائب ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا فرضی تعریفیں کبھی کبھی تو مجھے تو بہت ہی عجیب لگتا ہے دیکھ کر کے. شمیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلے ہفتے پھر کسی اہم شخصیت کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے. نہیں، جس پر آپ کریں. اور دلی تو بہرحال ایک اپنے آپ میں ایک کردار ہے پورا. تو واقعی مجھے یاد ہے شمیم صاحب دلی سے باہر بھی نکلیں گے جی، لیکن فی الحال ہمیں لگتا ہے کہ دلی میں جو لوگ رہے ہیں، دلی میں تو منٹو بھی رہے ہیں، دلی میں تو کرشن چندر بھی رہے ہیں، ہاں میرا جی بھی رہے ہیں، میرا جی بھی رہے ہیں، غلام عباس بھی رہے ہیں، فیض صاحب بھی. دلی میں تو ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ وقت یہاں گزارا ہے. اور کوشش شمیم صاحب ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ منٹو اور کرشن چندر پہ تو باتیں ہوتی ہیں، دنیا باتیں کرتی ہے، ان پہ بھی بات ہم کریں گے، لیکن ان لوگوں پہ جو جن پہ گفتگو کم ہوئی کسی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے جب وہ لکھ رہے تھے تو ابھی جو اس پروسیس میں ہیں اور لکھ رہے ہیں، ابھی جن کے رنگ ڈھنگ بہت پوری طرح واضح نہیں ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں تو ہمیں اجلت بھی نہیں. ان کو خود بہت اجلت ہے. بہت سے نئے لکھنے والوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کے بارے میں بات کریں. لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی تو آپ کے پورے امکانات بھی کہنا چاہیے صرف نہیں ہوئے، اور وہ ظاہر ہے کہ ابھی نئی چیزیں آپ لکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ جو لوگ ہیں، بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جن کو ہم نے جلدی بھلا دیا، تو یہ تو واقعی بڑی ناانصافی کی بات ہے. انہیں کو یاد کرنے کے لیے سر یہ ضرور یاد کر رہے ہیں. یہ ایک سیریز شروع کی ہے. ایک ناصر کاظمی کا شعر ہے، اسی پر آج کی گفتگو ختم کیجیے کہ مل ہی جائے گا رفتگاں کا سراغ، اور کچھ دن پھرو
उदास उदास। वाह। तो दिल्ली की सड़कों पर अब मुझे अदब के पस मंज़र में देखें तो आपको एक उदासी का एहसास होता है, कितनी तेज़ी से ये महफिल हमारी सूनी हुई है और कितने लोग चले गए यहाँ से। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। मसलन मैं देखता हूँ बिमल कृष्ण थे, यहाँ भी रहे, दिल्ली में भी रहे, मेरे बहुत पसंदीदा शायर थे। मनमोहन तल्ख थे, उनके बारे में कोई बात नहीं। अब तो सुरेंद्र प्रकाश पे भी कोई बात नहीं करता, प्रकाश पर नहीं करते, बात नहीं होती। तो जी शमीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। दोस्तों जो लोग इस गुफ्तगू में शामिल रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, गुफ्तगू सुनी, देखी, कमेंट्स किए, पसंद किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते किसी अहम शख्सियत पर शमीम साहब को ज़हमत दें, कुछ जानने और समझने की कोशिश करें। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शमीम साहब। शुक्रिया आपका ही भाई।